اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سلسلہ احادیث مبارکہ کی چھٹی نشست میں ہم نیت کی اہمیت کے حوالے سے جانیں گے کہ اسلام میں اعمال کے باب میں نیت کی کیا اہمیت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی پہلی حدیث مبارکہ، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فہجرته الى ما هاجر الیہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار اجر و ثواب اور اس کی صحت کے اعتبار سے اس کی نیت پر ہے، اور آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ نیت کرتا ہے۔ جس چیز کی اس نے نیت کی ہے اسے وہی کچھ ملے گا۔ بس کسی شخص نے اگر فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کی، فہجرته الى الله ورسوله، تو اس کی یہ ہجرت کرنا اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہے۔ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، بس اگر کسی شخص نے ہجرت کی دنیا کی خاطر، دنیا کمانے کے لیے، تو وہ اسے پا لے گا۔ او امرأة ينكحها، کہ اگر کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے اس نے نیت کی ہے تو پھر اسے وہ مل جائے گا۔ فہجرته الى ما هاجر الیہ، بس کسی نے بھی اگر جس چیز کے لیے بھی نیت اس کے دل میں تھی اور اس نے اس کی خاطر ہجرت کی، اسے وہ چیز مل جائے گی۔ تو دوستان محترم، تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ یہ چلا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس چیز کے لیے وہ نیت کرتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں دو شخص ہیں، دونوں ہجرت کر رہے ہیں۔ ایک کو ہجرت کا ثواب ملتا ہے، ہجرت جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کر رہا ہے اسے ثواب ملتا ہے، اور ایک شخص وہ جسے ثواب نہیں ملتا ہجرت کرنے کا۔ اب دونوں ہجرت کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر بات ہوتی ہے، ظاہری اعمال کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ ان کی نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک وہ شخص جسے ثواب مل رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کر رہا ہے، اس کے دل میں نیت یہ تھی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کروں۔ اور دوسرا شخص جسے ثواب نہیں ملا بلکہ اسے وہ کچھ ملا جو جس کے لیے اس نے نیت کی تھی، اور اس نیت کی وجہ سے اس نے جو ہجرت کی تھی اسے وہی کچھ ملا کہ اس نے دنیا کمانے کے لیے اگر ہجرت کی ہے، اس کے دل میں اگر یہ ارادہ تھا تو پھر اسے وہی کچھ ملا ہے جس کے لیے اس نے نیت کی تھی، اور وہ ہجرت بھی اس نے وہی کی۔ دوسری احادیث مبارکہ، اللہ رب العزت کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، ولا الى صورکم، اور تمہاری صورتوں، تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ کس طرف دیکھتا ہے؟ فرمایا ولکن ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ پاک تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، کہ تمہارے دل میں کیا نیت ہے، کس اخلاص کے ساتھ تم عمل کر رہے ہو۔ جو نیت ہوتی ہے اسی کے مطابق اسے اجر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ نیت کہتے ہی دل کے ارادے کو ہے، کہ انسان وہی کچھ کرتا ہے جو اس کے دل میں ارادہ ہوتا ہے، اور پھر وہی اسے اجر ملتا ہے جس چیز کی اس نے نیت کی ہوتی ہے۔ اس طرح نیت کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، بے شک اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی، ثم بین ذلک، پھر اس نیکیوں کو اور برائیوں کو واضح فرما دیا کہ کون سا نیکی کا راستہ ہے اور کون سا برائی کا راستہ ہے۔ فمن ہم بحسنۃ فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة واحدة، پس اگر کوئی شخص
دل میں ارادہ کرتا ہے کہ وہ نیک عمل کرے بحسنۃ فلم یعملھا، تو وہ اس نیک ارادے پر عمل نہیں کر پاتا، تو اللہ پاک اپنے یعنی اس کے حساب و کتاب میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ تَعَالَى 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة۔ اور پھر اگر کوئی شخص نیک دل میں نیک ارادہ کرتا ہے نیک کام کرنے کا، اور پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کی حساب و کتاب میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیوں تک لکھ دیتا ہے۔ پھر اگر اللہ پاک چاہے تو اس میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے، اضعاف کثیرہ۔ وَإِنْ هَمَّ سَیِّئَةٍ، اگر کوئی شخص برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، فلم یعملھا، تو پھر وہ اس پر عمل نہیں کر پاتا، تو کتبہ اللہ تعالی حسنۃ واحدہ، تو پھر اللہ پاک جو برائی کرنے والا بندہ تھا، اس نے ابھی دل میں ارادہ کیا تھا مگر برائی نہیں کر پاتا، اللہ پاک حساب و کتاب میں اس کی نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ وَإِنْ هَمَّ سَیِّئَةً فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ تَعَالَى سَیِّئَةً وَاحِدَةً، پھر اگر کوئی شخص برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں ایک برائی لکھ دیتا ہے، ایک گناہ لکھ دیتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ دوستان محترم، اس حدیث مبارکہ سے پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک نے برائیوں کے راستے بھی اور نیکیوں کے راستے بھی انسان پر، مسلمانوں پر، مومنوں پر واضح کر دیے۔ اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرے تو اللہ پاک پھر بھی اسے ایک اجر دیتا ہے صرف ارادہ کرنے پر۔ اگر پھر وہ اس پر عمل کرتا ہے تو پھر 10 سے لے کر 700 گنا تک اللہ پاک اس کی نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے، اسے اجر و ثواب دیتا ہے۔ پھر اگر کوئی شخص برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اسے ترک کر دیتا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اللہ پاک پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے برائی کو چھوڑ دیا، برائی سے منہ موڑ لیا، اور اگر وہ پھر برائی اعمال کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں ایک برائی لکھتا ہے۔ اور یہ سارا جتنا بھی عمل ہے، یہ صرف اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو حاصل ہے کہ بندے کو اس کی نیت کے مطابق اجر دیتا ہے۔ ابھی اس نے کوئی بھی عمل نہیں کیا، صرف دل میں نیت کر لی ہے اور نیت اس کی درست ہے، تو اللہ پاک اسے اس کا اجر اور ثواب دے دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ انسان جتنے بھی عمل کرتا ہے اس کے پیچھے اس کی نیت ہوتی ہے، اور نیت جیسی ہو اللہ پاک پھر اسے ویسا اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، ہمیں کوئی بھی عمل جو ہے وہ خلوص نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔